Honored and privileged to have with us a distinguished guest who has kindly agreed to grace this occasion with his presence and share his valuable insights and experiences with us. He is none other than Maulana Muhammad Kausar Sahab Nadwi, a great and famous Islamic orator, preacher, and motivational speaker. He is a dynamic and versatile personality. He is inordinate devotion and sincerity of Maulana towards Muslim community, especially Muslim youth, that makes him distinct among his contemporaries. He has been endowed with winsome virtues that appeal the masses. Last but not the least, Maulana is confluence of modern and ancient and a Nadwi in spirit and letter. Now I would request him with all the love and affection to share his valuable insight with us. Please join me in welcoming Janab Maulana Muhammad Kausar Sahab. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اسی ادارے کا میں بھی کبھی چشم و چراغ تھا، اور صحیح معنوں میں اگر یہ بات کہی جائے کہ میں نے یہیں پر آنکھیں کھولی اور یہیں پر چلنا بھی سیکھا۔ غالباً 1981 یا 82 کی بات ہے جب میرا ناظرے میں داخلہ ہوا تھا ممبئی میں، اور پھر میں نے ناظرے کے بعد یہاں حفظ کیا، حفظ کے بعد پھر عالمیت کی اور فضیلت بھی یہیں سے کی۔ انگریزی زبان سے بھی اسی وقت سے بڑا تعلق تھا، اور اس وقت میں جان بوجھ کر اردو میں بات کر رہا ہوں۔ خلاف توقع اس کی وجہ بھی سامنے رکھوں گا۔ جتنی زبانیں ہیں سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ ایک غلط فہمی یہ رہی ہے کہ غالباً صرف عربی زبان اللہ نے بنائی ہے، باقی زبانیں کسی غیر نے بنائی ہیں۔ ساری زبانیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن ایک اٹل حقیقت ہے، چونکہ میں یہاں پر زبیر بھائی ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، ان کا بڑا اصرار تھا، اور کئی بار اس سے انہوں نے اس حوالے سے مجھے حکم بھی دیا، لیکن میری اپنی مصروفیات بہت زیادہ رہتی ہیں۔ آج بھی بہت مصروفیت تھی، اور ہم مولویوں کے لیے دوپہر کا وقت تو ہمیشہ مصروفیت کا رہتا ہے، اس لیے کہ قیلولے کی سنت بہرکیف ایک ہم ہی اس کو زندہ کیے ہوئے۔ میں اپنے مدرسے میں جب پڑھانے سے فارغ ہوا تو ایک عادت ہے، قیلولے کی طرف رغبت ہو رہی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ نہیں، پہلے پہنچ جاؤں۔ تو یہ ایک اٹل حقیقت پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں سب سے اچھی زبان ایک انسان کون سی بولتا ہے؟ اس کو مادری زبان کہتے ہیں۔ اور ایک ماں کا کمال ہے کہ وہ اگرچہ بہت پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اب تو ٹھیک ہے کچھ مائیں پڑھی لکھی ہو رہی ہیں، ہم جس دور سے گزر کر کے آئے اس دور میں تو ہماری ماؤں نے اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، لیکن ماں کی گود میں ہم نے جو زبان سیکھی ہے وہ دنیا کی سب سے اچھی زبان ہے۔ وہ ہم نے اردو سیکھی ہو، کسی نے انگریزی سیکھی ہو، کسی نے عربی سیکھی ہو، کسی نے فرینچ سیکھی ہو، سب سے اچھی زبان ایک انسان وہی بولتا ہے جو اپنی ماں کی گود میں سیکھتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری زبانیں سیکھی جا سکتی ہیں، اس میں مہارت حاصل کی جا سکتی ہے، کمال حاصل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن فطری اعتبار سے جو خوبیاں ماں کی گود میں سیکھتا ہے انسان اس میں نہیں سیکھ سکتا ہے۔ مولانا علی بھی علیہ رحمہ اور مولانا منظور نعمانی علیہ رحمہ، اطہر بھائی ہمارے بڑے بھائی ہیں، اس لیے میں تکلف ابھی چاہوں گا آپ کی موجودگی میں اردو میں بات کر رہا ہوں۔ یہ حضرات جماعت میں گئے
اور اتفاق سے جامعہ ازہر جانا ہوا مصر. شیخ الازہر بھی وہاں پر تھے. مشورے میں طے ہوا کہ چونکہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے طلباء سے گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے میوات کے ایک حضرت جی تھے جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، لیکن جماعت میں ان کا وقت بہت لگا تھا. مشورے میں نام ان کا طے ہو گیا. چونکہ وہاں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے ہی طلباء تھے، اتفاق سے شیخ الازہر نے مولانا کا نام سنا تو وہ بھی اسی مجلس میں آ گیا اچانک. اب مولانا بہت پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے. اس موقع پر وہاں ایک عجب صورتحال پیدا ہو گئی. البتہ مولانا نے پہلے سے احتیاطاً جن کا مشورے میں نام طے ہوا تھا ان کو عربی میں تقریر لکھ کر کے دے دی تھی. انا قد جئنا من الہند وانا وجدنا ھذا الدین من آبائکم واجدادکم. شیخ الازہر کو دیکھنے کے بعد وہ بیچارے بھول گئے کیا بولنا ہے. انا وجدنا ھذا الدین من آبائکم واجدادکم کے بجائے انہوں نے کہہ دیا نحن آباؤکم واجدادکم. اب وہاں عجب کیفیت ہو گئی. مولانا بہت پریشان. خیر شیخ الازہر خاموشی سے بیٹھے رہے. وہ بول ہی نہیں پائے. مولانا نے بیان کیا، عربی میں بیان کیا. شیخ الازہر نے بعد میں مولانا سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ کل ہمارا جو کانفرنس ہال ہے، جو بڑا ہال ہے، وہاں بچوں کو جمع کریں گے. آپ وہاں آئیے اور بچوں سے خطاب کریے، لیکن یہ جو شیخ ہندی ہیں ان کو ضرور لائیے. مولانا نے وضاحت دی کہ اصل میں یہ اردو زبان کے ماہر ہیں، عربی زبان نہیں جانتے ہیں، اور ساری بات بتلائی. تو شیخ الازہر نے جملہ کہا کہ علی میاں، کیا تم سمجھتے ہو کہ اپنی زبان سے ہم کو متاثر کر پاؤ گے؟ ہم زبان سے متاثر نہیں ہو سکتے کہ اس لیے کہ ہم اہل عرب ہیں. آپ کتنی اچھی عربی بول لو، ہم سے اچھی نہیں بول پاؤ گے، اس لیے کہ آپ نے عربی مدرسے میں سیکھی ہے اور ہم نے عربی ماں کی گود میں سیکھی ہے. یہ فرق ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو شیخ ہندی ہے، دین کے حوالے سے ان کے اندر جو جذبہ ہے، جو تڑپ ہے، وہ بچوں کے سامنے آئے تاکہ بچے یہاں سے نکلنے کے بعد اسی جذبے کو لے کر کے آگے جائیں. تو سب سے پہلی چیز، آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، بعض تو ہمارے بچوں کی عمر کے ہیں، اس لیے میں کہ بہت برادرانہ انداز میں بالکل بے تکلف لب و لہجے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ سب سے پہلی چیز تو آپ یہ سمجھیں کہ جو زبان آپ ماں کی گود میں سیکھیں گے وہ دنیا کی سب سے اچھی زبان ہوگی. آگے کیا کیا جائے دوسری زبانوں کے حوالے سے. اب دوسری زبان جو ہمیں سیکھنی ہے اس میں دو چیزیں ہیں. اس میں کبھی کبھی ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. ایک ہے ضرورت اور ایک ہے مرغوبیت. انگریزی زبان کبھی ہم جب بھی سیکھیں گے ضرورت کے لیے سیکھیں گے، مرغوب ہونے کے لیے نہیں سیکھیں گے. انگلینڈ کبھی آپ جغرافیہ پڑھیں گے، میں نے بہت پہلے پڑھا تو ہو سکتا ہو اب مجھ سے غلطی ہو رہی ہو، اطہر بھائی شاید بتلا دیں گے. انگلینڈ، فرانس اور غالباً اٹلی یا اسپین، ان کی سرحدیں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور تینوں کی زبانیں الگ الگ ہیں. انگلینڈ کی زبان انگلش ہے، فرانس کی فرینچ ہے، اٹلی کی اپنی الگ زبان ہے. تینوں بہترین انگریزی بول سکتے ہیں، سرحدیں ملی ہوئی ہیں، لیکن فرانس والا فرینچ بولتا ہے، انگریزی نہیں بولتا. انگلینڈ والا انگریزی بولتا ہے، وہ فرینچ نہیں بولتا. اٹلی کا آدمی اپنی لوکل زبان بولتا ہے، وہ نہ فرینچ بولتا ہے نہ انگریزی بولتا ہے. اس لیے وہ انگریزی سے مرعوب نہیں ہوتے. ہمارے سامنے سب سے بڑی پریشانی، جس کی پہلی میں وضاحت کر دوں میرے چھوٹے بھائیوں بچوں، کہ ہم کبھی بھی انگریزوں سے انگریزی زبان سے مرعوب نہ ہوں. سیکھنا ضرور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزوں نے ایک محنت کی ہے کہ اس کو ساری دنیا میں پہنچایا ہے. تو دعوت کا کام ہو، زندگی کے دوسرے میدان ہو، اس کے بغیر ہمارے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے پہلی جو آپ کے سامنے بات رکھنی وہ یہ کہ اللہ کرے کہ ہم مرعوب نہ ہوں. زبان ضرور سیکھنی ہے، لیکن ہمیں انگریزی زبان کے ساتھ ساتھ اپنی اردو زبان بھی، جو کہ آج کل بچوں کے سامنے مسئلہ ہے کہ بچے اردو زبان بھی نہیں سیکھ پا رہے ہیں، نہ بول پا رہے ہیں، نہ لکھ پا رہے ہیں. اس لیے اردو تب خوبصورت ہوتی جب اس میں فارسی کے الفاظ ساتھ میں شامل ہوں. اور پتہ چلا کہ بغیر فارسی کے اردو میں مٹھاس نہیں پیدا ہوتی ہے. اور فارسی اب بہت کم بچے پڑھتے ہیں. تو اردو کو بھی فراموش نہیں کرنا ہے اور
بہرکیف عربی تو ہماری مذہبی زبان ہے، اس کو تو بالکل فراموش نہیں کرنا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک دو باتیں اور، ہمارے اطہر بھائی ہمارے پڑوسی بھی ہیں اور بہت پرانا تعلق ہے، یہاں تو آپ حضرات کے سامنے اچانک ملاقات ہوئی، میرے ذہن میں نہیں تھا کہ آپ موجود ہوں گے، خوشی ہوئی بہرکیف، اللہ کا شکر ہے کہ میری بہنوں نے بھی انہی سے پڑھا ہے، یہ بھی ایک تعلق ہے بہرکیف، اور کرتے بچپن میں پڑھا تھا اور ماشاءاللہ سے ان میں بڑی اچھی صلاحیت پیدا ہوئی۔ تو یہاں پر میں دو تین باتیں اور عرض کر دوں کہ زبان کا مسئلہ بڑا نازک ہوتا ہے، اور اگر ہم نے خدا نہ خواستہ اپنی جو زبان کی خوبیاں ہیں کہیں ہم نے ان کو کنٹرول نہیں کیا تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نہ بچے ادھر کے رہتے ہیں نہ بچے ادھر کے رہتے ہیں۔ جیسے ہماری جو عربی زبان ہے اس کی کیا خوبیاں ہیں، اور انگریزی زبان کہاں کہاں پر اس سے مقابلے میں کمزور ہو جاتی ہے، یہ چیز سامنے رہنا چاہیے۔ انگلش کوچنگ کا ہی ایک واقعہ ہے، چونکہ میں اتفاق سے ندوے میں، اب بزم جوہر ہوتا ہے کہ نہیں، میں بزم جوہر کا بھی ذمہ دار رہا اور ہمیشہ فرسٹ آیا، جب تک یہاں بزم جوہر کے مقابلے ہوتے تھے تب تک۔ تو وہ اب تو وہ بہرکیف لکھنؤ شہر میں امریکن اسپیکنگ کلاسز اور برٹش اسپیکنگ کلاسز سب آ گئے تھے، اتنے نہیں تھے ہمارے دور میں۔ وہاں ایک لڑکے نے، میں پڑھ رہا تھا تو ایک لڑکے نے، چونکہ اس میں جہاں میں انگریزی سیکھنے جاتا تھا وہ راجدھانی کی مارکیٹ تھی اگر میں وہاں امین آباد راجدھانی مارکیٹ، وہاں کوچنگ چلتی تھی، میں وہاں جاتا تھا پڑھنے کے لیے، لیکن اللہ کا شکر کہیں محروم نہیں ہوا۔ اس میں غیر مسلم بچے بھی آتے تھے۔ ایک غیر مسلم بچے نے جو استاذ پڑھا رہے تھے ان سے پوچھ لیا کہ سر یہ مسلمان بچوں کا پروننسیشن اتنا خوبصورت کیوں ہوتا ہے، ان کا تلفظ اتنا اچھا کیوں ہوتا ہے؟ تو وہ دیکھیے زبان ہماری ہے لیکن ہم خود اس کی خوبی سے ناشنا ہیں۔ اردو میں پیدا ہوئے، اردو بولتے رہے، عربی بہرکیف ندوے میں سیکھی، لیکن اس سے ہمیشہ ناشنا رہے۔ تو وہ غیر مسلم جو ٹیچر تھا اس نے ہماری تعریف کری، مطلب عربی زبان کی اور اردو زبان کی۔ اس نے کہا اصل میں اردو زبان جہاں سے آئی ہے اس کا بیس عربی زبان ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ عربی زبان is the one of the richest language of the world۔ اب اس نے سمجھایا کہ کیسے ہے، تو میں نے وہاں دیکھا کہ ہم اسی دنیا میں پلے بڑھے لیکن کبھی اپنی خوبی سے واقف نہیں ہو پائے۔ اس نے کہا ہماری مجبوری ہے، اب کچھ مجبوریاں تو انگریزوں نے شاید ختم کر لی ہوں گی، اس نے دو تین مجبوریاں انگریزی کی بتلائی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا پہلی خوبی عربی زبان کی یہ ہے کہ جو ان کا الفابیٹ ہے وہ ان کے پاس سب سے زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے یا ایک حرف ہے زیڈ، عربی میں اس کے لیے 4 حرف ہیں، زال ہے، زے ہے، ضاد ہے، دو ہے، اور اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو آپ سمجھیے۔ اس کی وجہ سے زبان میں خوبصورتی آتی ہے، زبان میں حسن آتا ہے۔ یہ وہ گنا رہا ہے، ایک غیر مسلم شخص گنا رہا ہے، ہماری خوبی وہ گنا رہا ہے، کاؤنٹ کرا رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ان کے یہاں، ہمارے یہاں ایک لفظ ہے ایس، اس کے لیے ان کے پاس 3 حرف ہیں، سین بھی ہے، صاد بھی ہے، زا بھی ہے۔ حروف کی طرف ہم نہ جائیں، ایک تو حروف کی بات اس نے بتلائی، دوسری بات اب وہ میں چونکہ گیپ ہو گیا تو مجھے معلوم نہیں، اب یہ اطہر بھائی اصلاح کریں گے اس کی۔ اس نے کہا دوسری پریشانی انگریزی زبان میں یہ ہے، میں اس لیے زبان کی بات کر رہا ہوں کہ انگریزی آپ کو ضرور سیکھنی ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کی زبان ہے، لیکن جو قومیں دنیا میں ترقی کرتی ہیں یاد رکھیے گا ہمیشہ وہ اپنی زبان نہیں بولتی۔ ہمارے ساتھ پریشانی کہ ہم اپنی زبان بھول کر دوسری زبان کے پیچھے چلے جاتے، نہیں، ہمیں اپنی بھی یاد رکھنی ہے۔ یہاں پیچھے نرالا نگر پڑتا ہے، ہمارے ایک دوست میں بیمار تھا تو ہمارے ایک دوست نے کہا ڈاکٹر اس کو دکھلاتے ہیں۔ اب بلکہ ہوا یہ کہ نمبر جلدی لے لیا تو میں تیزی میں چلا گیا، میں پیچھے نیم پلیٹ نہیں دیکھ پایا، وہ ڈاکٹر مجھ سے بہترین اردو میں باتیں کر رہا، میں کنفیوز ہو گیا کہ شاید یہ مسلمان ڈاکٹر ہوگا، اتنی اچھی اردو بول رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بنگالی پیشنٹ آیا تو اس سے بنگلہ میں بات کرنے لگا، تو میں باہر آ کر دیکھ رہا ہوں تو بنگالی ڈاکٹر ہے۔ تو جو قومیں آپ دیکھیں دنیا میں ترقی کرتی ہیں وہ اپنی تاریخ، اپنی تہذیب، اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہیں۔ بنگالی کبھی ایک دوسرے سے ملاقات کرے گا تو بنگلہ میں بات کرے گا، پنجابی کبھی آپس میں ملیں گے تو پنجابی میں بات کریں گے،
سردار پنجابی زبان میں بات کرے گا، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ بہرکیف ہمیں ان کی تعریف کرنی چاہیے کہ وہ کینیڈا گئے. میرا کزن ہے محمود بھائی، وہ بھی کینیڈا اور کہاں کہاں ہوتے ہوئے وہ امریکہ میں ہے. تو اس نے کہا کینیڈا میں بعض ایریا ایسے ہیں جہاں پر سائن بورڈ میں 3 زبانوں میں ان کو لکھنا پڑتا ہے، ایک انگریزی میں، ایک لوکل زبان میں، ایک پنجابی زبان میں. جو قوم اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہے دنیا میں ترقی کرتی ہے. اس کا ریزن کیا ہے میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں انگریزی زبان کی دوسری پریشانی جو اس نے بتائی. اب یہ اطہر بھائی بتائیں گے کہ وہ پریشانی اس وقت انگریزوں نے حل کر لی کہ نہیں کر لی. انہوں نے کہا بڑی پریشانی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ اس زبان میں تہذیب نہیں ہے، یہ تہذیب سے خالی زبان ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک ٹیچر کہہ رہا ہے جو غیر مسلم ہے. اب ہو سکتا ہو وہ بھی غیر مسلم تھا، انگریز نہیں تھا، اس لیے برائی کر رہا ہوگا. اس نے جو پریشانی بتلائی، اس نے کہا چھوٹا ہے تب بھی آپ اس سے پوچھتے ہیں واٹ آر یو ڈوئنگ، اور بڑا ہے تب بھی اس سے پوچھتے ہیں واٹ آر یو ڈوئنگ. اب یو کا لفظ دونوں کے لیے ہے، چھوٹے کے لیے بھی بڑے کے لیے بھی. ہمارے یہاں تو آپ جناب حضور وغیرہ وغیرہ. اور ہمارے یہاں دوسرا مسئلہ بھی ہے جہاں پر ہم تاکید کے لیے آ جاتے ہیں. آپ پر بھی گرامر میں زبیر صاحب نے، آپ کے دیگر اساتذہ نے پڑھایا ہوگا، جہاں پر تاکید یا تکریم ہوتی ہمارے عربی میں قاعدہ ماں واحد کی جگہ جمع لے جاتے ہیں. تاکید کے لیے بھی یا تکریم کے لیے. والد صاحب سے ہی کہتے ہیں جمع کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں جمع کے لیے آتا ہے. بچوں سے کہتے ہیں تم کیا کر رہے ہو. تو اس نے یہ 2 پریشانیاں انگریزی زبان کی بتلائی. تیسری پریشانی اس نے انگریزی زبان کی بتلائی کہ اس کی ایک پریشانی انگریزی زبان کی یہ بھی ہے کہ یہ سماعی زیادہ ہے، قیاسی کم ہے. اور پھر اس نے ایک بات بتلایا جو اطہر بھائی آج سمجھ میں ہے. اب یہ تہذیب والی تو آپ کلیئر کر دے گا، لیکن ایک تو جو دوسری بات کہنے جا رہا تھا کہ ہمارے یہاں بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم ہندوستانیوں کے ساتھ، ہم جب بچپن میں تھے تب سے وٹامن ہی سن رہے تھے، وٹامن بی، وٹامن سی. اب نئی مصیبت آئی وائٹامن ہو گیا. تو اس نے کہا یہاں بہت بڑی پریشانی ہے انگریزی زبان کی، یہ سماعی زیادہ ہے، قیاسی نہیں. کوئی قاعدہ اس کا نہیں ہے، اس کی پریشانی ہے. ہمارے یہاں قیاسی چیزیں زیادہ ہے عربی میں، سماعی کم ہے. اب OR ہے اتفاق سے، اس کے لیے OR ہے تو DOOR ہے تو ڈور ہو گیا، اور POOR ہے تو وہ پور ہو گیا، پور نہیں ہوا. BOOK ہے تو وہ بک ہو گیا. OO 3 جگہ اس کے 3 تلفظ نکل رہے ہیں. جب کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ غیر مسلم کہہ رہا تھا. لیکن ہمیں ضرورت کے لیے انگریزی ضرور سیکھنی ہے ان تمام کمیوں کے باوجود. اس لیے کہ اس وقت جو پریشانی آ رہی، جو 3 پریشانی آ رہی ہیں ہم لوگوں کو فیلڈ میں، جو پریشانی آ رہی 2-3 وہ آپ کے سامنے رکھوں. ایک تو جو نئی نسل ہے بہرکیف وہ انگریزی زدہ ہے، اور وہ انگریزی سے بہت جلدی، انگریزوں سے، انگریزی تہذیب سے متاثر ہو جاتی ہے. اگر اتفاق یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے، ہم کتنے بھی قابل ہوں لیکن اگر ہم اپنی بات اس کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں تو ہماری ساری قابلیت زیرو ہو جاتی ہے. اس وجہ سے انگریزی بہت ضروری ہے. دعوت کا میدان ہو اس میں انگریزی بہت ضروری ہے. دعوت کے ساتھ ساتھ آپ کا معاشی مسئلہ ہو، شیئرز کا کام ہے. نئے کاروبار اس وقت دنیا میں آ گئے ہیں. کتنے لوگ گھر بیٹھ کر کے موبائل سے بزنس کر رہے ہیں، لیکن ہمارا بچہ پریشان کیا ہے کہ وہ موبائل کی دنیا سے واقف نہیں ہے، یا وہ زبان ہے اس زبان سے واقف نہیں ہے. اس وجہ سے آپ کو انگریزی بہرکیف پڑھنی ہے، سیکھنی ہے، اس میں روانی آنی ہے انشاءاللہ العزیز. اس کے ذریعے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ میدان عمل میں آپ کو بہت آسانیاں ہوں گی. اب یہاں پر ایک میں اپنا تجربہ اور شیئر کر دوں. میرا بیٹا ہے، وہ اللہ کا شکر ہے پہلے اس کو اللہ نے حفظ کرایا تاکہ ہو سکتا اس کے ذریعے سے آپ کے سامنے ایک مسئلہ اور آسان آتا ہے. اور میرے جتنے بھی کزنس ہیں یا میری فیملی میں کوئی اس لائن میں نہیں ہے. کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، سب. اور ننیحال تو بہت ماڈرن ہے، اس کے بھی جو کزنس ہیں کوئی MCA کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. اب میرے سامنے مسئلہ یہ آیا کہ انٹر کے بعد اس کو ہم کہاں لے جائیں. تو سوچا ندوے میں داخلہ کرائیں. اس کو پہلے حفظ کیا اس نے، پھر اس نے انٹر کیا، تو خصوصی کے راستے سے اس کو ہم داخلہ کرائیں یہاں پر. تو میں بہت پریشان تھا ایک باپ ہونے کی حیثیت سے کہ میرا بچہ پڑھنے لکھنے کے بعد کرے گا کیا. ایک مسئلہ ہمارے ذہن میں آ رہا تھا.
لیکن اللہ کا شکر ہے وہ آپ کے نالج کے لیے ایک چیز میں بتا دے رہا ہوں، اور زبیر بھائی سے کہوں گا کہ موقع ہو تو ادھر بھی تھوڑا سا توجہ دیں۔ ہمارا جونیئر ساتھی ہے، میں نے اس سے مشورہ کیا تو، اور میرا ایک دوست ہے جامعہ ملیہ میں، اس وقت اس کا سلیکشن ہو گیا، ہمارا کلاس فیلو تھا ندوے میں، 94 کا بیچ، آپ لوگ تب پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، بہت بعد میں پیدا ہوئے۔ میں نے اس سے مشورہ کیا کہ بچے کے لیے کیا کریں۔ وہ بچہ کالج سے مدرسے میں آنے کو تیار نہیں، ایک دو روز ندوے آیا، گھوم کر کے چلا گیا۔ اب کالج کی دنیا الگ، ندوے کی دنیا الگ۔ اچھا، ہماری عادت یہ کہ ہم ساری دنیا میں جاتے ہیں، جیسے یہ گھر کی بات ہے، باہری باتیں نہیں کہی جائیں گی۔ کالج کی دنیا بالکل اوپن ہوتی ہے، بالکل فری وہاں پر نظام ہے، ٹیچر سے جب چاہو پوچھ لو، جہاں چاہو پوچھ لو، کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی جھجک نہیں۔ لیکن بہکے مدرسوں میں ادب احترام ہے کہ ایک دو بات پوچھنے کے بعد بچے کی ہمت نہیں پڑتی کہ اب میرے پاس سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب وہ اس ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا، تو جو دارو گھوم کر کے واپس چلا گیا۔ میں نے خیر کوشش کی، انشاءاللہ اگلے سال اس کو بھیجوں گا انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات جو میں کہ تھوڑا سا جس کے ذریعے سے مجھے طاقت ملی، ایک تو والد صاحب نے طاقت دی کہ دیکھو رزاق اللہ کے ساتھ ہے۔ مولانا علی میاں کی بات یاد آئی، مولانا علی میاں ہم لوگ کو سمجھاتے تھے کہ بچوں، تعلیم روزی کی گارنٹی نہیں ہے، روزی کا ذریعہ ضرور ہے، روزی کی گارنٹی نہیں ہے۔ پھر بھی اسباب کے حد تک جہاں آپ انگریزی زبان سیکھ رہے ہیں، ایک کام آپ اور کریں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کے پاس انگریزی زبان ہوگی، آپ کے پاس انشاءاللہ عربی زبان ہوگی، آپ کے پاس اردو زبان ہوگی، اور بچے ہندوستان کے ہیں پورے، کوئی ساؤتھ انڈیا کا ہے، کوئی بنگال کا، ان کے پاس ایک چوتھی زبان ہے۔ آپ بہت قیمتی سرمایہ ہے، چار زبانوں کے مالک ہیں۔ ایسے بچے بہت مشکل ملیں گے۔ جو بنگال کے بچے ہیں انہیں بنگالی آتی ہے، آسام کے بچوں کو آسامی آتی ہے، منی پور کے بچوں کو منی پوری آتی ہے، ساتھ میں اردو بھی آتی ہے، تیسری انگریزی زبان آ گئی، چوتھی عربی زبان آ گئی۔ بہت قیمتی ہیں آپ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور علم کی برکت سے یا بزرگوں کی دعاؤں سے، ان کی صحبت سے اللہ تعالیٰ نے بڑی لاج رکھی ہے طلبہ کی۔ تو میرے بچے کے لیے میرے جونیئر ساتھی نے مشورہ دیا کہ اس کو آنکھ بند کر کے ندوے بھیجو، روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ اور مشورہ یہ دیا، وہ مشورہ دینے جا رہا ہوں یہاں پر، کہ ایک کام اگر آپ اور کر لیں، اس کے ساتھ ایک زبان اور لے لیں کوئی۔ آج کل لکھنؤ یونیورسٹی میں بھی ہے، شاید انٹیگرل میں مجھے معلوم ہے، اور چیزیں کھل رہی ہیں، فارن لینگویجز ڈپارٹمنٹ کھل گئے ہیں۔ اگر آپ لکھنؤ میں چاہتے ہیں جیپنیز سیکھنا، جیپنیز سیکھ سکتے ہیں، جرمن سیکھنا چاہتے ہیں جرمن سیکھ سکتے ہیں، کورین سیکھنا چاہتے ہیں کورین سیکھ سکتے ہیں، چائنیز سیکھنا چاہتے ہیں چائنیز سیکھ سکتے ہیں۔ انٹیگرل میں تو شاید 6 مہینے کا ڈپلومہ کورس ہے، پھر 1 سال کا ان کا اسپیشل کورس ہے۔ تو وہ مجھے دلی میں بیٹھے ہوئے میرے جونیئر ساتھی نے کہا کہ انگلش عربی کے ساتھ ساتھ اگر بچے کو اس میں کوئی ایک زبان آ جائے تو وہ گھر بیٹھے بڑا قیمتی بچہ بن جاتا ہے، اور آن لائن اس کے پاس اتنا کام ہوگا انشاءاللہ العزیز کہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا، اور عزت کی روٹی انشاءاللہ گھر میں بیٹھ کر کے حاصل کر لے گا۔ چونکہ جرمنی میں اسلام پھیل رہا ہے، اٹلی میں اسلام پھیل رہا ہے، کوریا میں اسلام پھیل رہا ہے، ابھی وہاں کا بہت بڑا سنگر مسلمان ہو گیا۔ اب وہاں ضرورت ہے ایسے لوگوں کی، ایسے اوریٹرز کی، ایسے علماء کی، ایسے خطباء کی، ایسے ائمہ کی، جو وہاں کی لوکل زبان میں ان کے سامنے دین کو پیش کر سکیں۔ تو آپ ابھی اپنا ٹارگٹ بنائیں انشاءاللہ۔ ایک چیز تو یہ ہے، دوسری بچوں صرف انگریزی اگر سیکھیں گے تو کافی مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن ایک دو کام اور کر لیں جس کی طرف مجھے اس وقت توجہ دلانی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ندوے نے ماشاءاللہ شروع کر دیا، اللہ کا شکر ہے، کمپیوٹر کا کام شروع کر دیا، کمپیوٹر کلاسز وہ بھی سیکھ لیں آپ۔ اور ابھی کیا بتایا تھا آپ نے، کون سا کورس شروع کیا تھا؟ لا کا کورس، ٹھیک ہے، جو جس میدان میں جانا چاہتا ہے اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا اس وقت جو ہم لوگ کے سامنے مسئلہ آتا ہے کہ ہمارے سامنے جو بچہ ہم سے سوال کرتا ہے آ کر کے، انگریزی کے ذریعے سے کرنا کیا ہے آپ کو؟ آپ کچھ نہ کریں، پریشان مت ہو، تھوڑی سی جو ماڈرن اصطلاحات ہیں ان کو سیکھ لیں ذرا سا۔ جمہوریت کسے کہتے ہیں، سیکولرزم کیا ہے، کمیونلزم کیا ہے، میکانزم کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، تھوڑی چیزیں سیکھ لیں گے انشاءاللہ، تو اس کے ذریعے سے دعوت کا کام کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور اصل آپ مقصد یہی بنائیں یہاں پر آ کر کے کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے
روزی روٹی ضمنی چیز ہے. آپ انگریزی زبان کو اس لیے سیکھیں کہ انشاءاللہ ہم داعی بنیں گے اور اس کے ذریعے سے دین کا کام کریں گے. یہ آپ کا جو سیکھنا سکھانا یہ انشاءاللہ عبادت بن جائے گا. اب مسئلہ کیا آتا ہے اس وقت؟ اس وقت ایسے علماء کی مارکیٹ میں سخت ضرورت ہے جو نئی نسل کے ذہنوں میں دشمنوں کے ذریعے سے بھرے جا رہے اسلام کے خلاف کنفیوژنس، غلط فہمیوں کو حل کر سکے. اس میں ہمارے سامنے لوگ ہیں ہی نہیں، ایک دو نام ہے بس، وہ نام بتا دیتا ہوں، لوگ اسی کا حوالہ دے دیتے ہیں. اور بیچارہ ایک آدمی کتنا کام کرے، اس سے اندازہ ہوگا کہ کتنی ضرورت ہے. وہ امریکہ میں بیٹھا ہے ایک شخص ڈاکٹر ندیم الواجدی، بیچارہ جواب دے رہا ہے. وہ دہلی ہے، اس سے بحث کر رہا ہے بیچارہ، 70-72 گروہ پر بحث ہو رہی، وہاں وہ جواب دے رہا ہے، کنونس کر رہا ہے. لیکن وہ کام اتنا آسان نہیں، صرف اس کو انگریزی زبان نہیں آتی ہے، اس نے فقہ پڑھی ہے، اس نے عقائد پڑھے ہیں، دین کی بنیادی پڑھی ہے، اس نے دوسرے مذاہب کا مطالعہ کیا ہے، تب جا کر وہ یہاں تک پہنچا ہے. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت مارکیٹ میں ایسے علماء کی ہے، اور بے انتہا تقاضے ہیں. تقاضے کم نہیں، بے انتہا تقاضے ہیں مارکیٹ میں، کہ اگر ایسے علماء میدان میں آ جائیں تو انشاءاللہ العزیز آپ تصور کریں کہ تھوڑا سا میں آؤٹ آف وے جا رہا ہوں ذرا سا، تاکہ ہمارے چھوٹے بھائی بچے ہیں بات سمجھ میں آ جائے. اسلام پر جو حملے ہو رہے ہیں، اگر اسباب کی حد تک دیکھیں گے تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اسباب میں اس قدر مضبوط ہے وہ قومیں جو حملہ ور ہے، لیکن ہمارے یہاں پریشانی کیا ہے کہ ہم اس درجے میں مقابلہ نہیں کر رہے ہیں. اب ایک بات میں کہیے تو مولانا کا نام لے کر عرض کر دوں. مولانا مرحوم ہے مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد ہیں، اور سارا تعلق سب کچھ انہی سے تھا. تو انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ اس ملک کو اسپین بنانے کے لیے تقریباً 100 سال سے کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک وہ لوگ کامیاب اس لیے نہیں ہو پائے کہ ان کے بڑوں کا ہمارے بڑے مقابلہ کرتے رہے. اب امید ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں، شاید اس وجہ سے کہ ان کے بڑوں کے کام کو ان کے نوجوانوں نے سنبھال لیا ہے، لیکن ہمارے نوجوانوں نے اپنے بڑے کے کام کو نہیں سنبھالا ہے. گیپ یہاں پر آ گیا ہے. پریشانی یہ ہے، اور وہ قوم کتنی قربانی دے رہی ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. ہم خالی پڑھ رہے ہیں صحابہ کی تاریخ، تابعین کی تاریخ، شہداء کی تاریخ، سچی بات ہے قربانی کے نام پر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں. چونکہ ندوہ ہے، ندوے کے بیک گراؤنڈ میں ہم کھڑے ہیں، اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں. میں کسی کا نام لیے بغیر، چونکہ ندوے کی بھی مجھے ایک لاج رکھنی ہے، یہاں کے پلیٹ فارم کی، یہاں کے ادارے کی. اس میں جو تنظیمیں اس وقت سرگرم عمل ہیں، میں آپ بچوں کے سامنے ایک سوال کر رہا ہوں کہ وہ کتنی طاقتور ہیں. ان کا ہر صوبے کا پریزیڈنٹ ہے، ان کا ہر ضلع کا پریزیڈنٹ ہے، لیکن آپ کسی کا نام نہیں جانتے. خلوص کو اگر سنا ہے، لیکن خلوص کو ہم نے دیکھا ہو تو وہاں دیکھا ہے، آپ نہیں جانتے کسی کا نام. ان کا تو گلی گلی میں ان کا آدمی ہے، ضلع کا پریزیڈنٹ، اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ. اشاروں میں بات کر رہا ہوں بچوں، اشاروں میں بات سمجھو، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہمارے یہاں پہلے ہمیں بڑا نام چاہیے، پھر اس وقت وہ جس مقام پر ہیں خود چاہیں تو پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں. کہاں کا پریزیڈنٹ؟ ملک کا. خود چاہیں تو پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں، خود چاہیں تو وائس پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں، لیکن دوسروں کو بنا رہے خود نہیں آ رہے ہیں. ایثار اور قربانی ہم نے پڑھا ہے، انہوں نے برت کر کے دکھلایا ہے. جب اس طریقے سے قومیں محنت کرتی ہیں تو وہ دنیا میں ترقی کرتی ہیں. ان کے مقابلے کے لیے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام پر اس وقت جو حملے ہیں، اس سے زیادہ خطرناک حملے انگریزوں کے دور میں تھے. اس سے زیادہ ظلم انگریزوں کے دور میں علماء پر ہوا ہے، لیکن علماء نے اللہ کا شکر پورا مقابلہ کیا ہے. اس دور میں بھی اگر ہماری جو نوجوان نسل ہے، ندوے سے میں کہہ رہا ہوں کہ ندوے سے ہر سال، ہمارے دور میں تو کم طلباء تھے، شاید ہم لوگ جس بیچ میں فارغ ہوئے تو کل 3 بیچ تھے، اور بہت زیادہ رہے ہوں گے تو 180 بچے تینوں میں، 200 بچے رہے ہوں گے تینوں بیچ میں ملا کر کے. اب کتنے نکل رہے ہیں؟ 800 بچے ماشاءاللہ ندوے سے نکل رہے ہیں. ایک آدمی آپ اگر پڑھیں گے، ایک آدمی
خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے کر سکتا ہے. آپ نے سمجھ لیا میں نے کس کی طرف اشارہ کیا؟ بچوں کو بتائی کہ لارنس آف عربین ایک آدمی پوری خلافت عثمانیہ جس میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ایک آدمی اتنا طاقتور ہے. اور ہمارے پاس ہر سال 800 بچے ایک ادارے سے نکل رہے ہیں. 800 بچے اگر یہ طے کر لیں کہ نہیں مجھے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے اللہ اس کی رضا کے لیے, دین کے لیے, اور جیسے ہوگا انشاءاللہ ہم دین کی خدمت کریں گے, دعوت کا کام کریں گے, تبلیغ کا کام کریں گے, امت کو مضبوط کریں گے, تو ہم ایک شہر کو تو تبدیل ہی کر سکتے ہیں. اس ملک میں 500 کچھ سمتھنگ پارلیمنٹ کی سیٹیں ہیں, یعنی مان لینے کہ 500 شہر ہیں, 800 میں 300 کو نکال دو. اگر ایک سال کے بچے صرف 500 بچے طے کر لیں کہ نہیں اس ملک میں کام کرنا ہے, تو انشاءاللہ ان کی 100 سال کی محنت ایک سال میں ختم ہو جائے گی. لیکن ہم طے کریں کہ نہیں, پھر کھڑے ہونا ہے, پھر قربانیاں دینی ہے. اور ابھی اللہ کا شکر ہے ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو خلاف قانون ہو. ہمیں قانون کے دائرے میں رہ کر کے خاموشی سے, اور وہ کون سے کام ہیں؟ وہ کام یہ کہ افراد سے ہمیں کام لینا ہے اور تھوڑا سا حالات کے اعتبار سے ہمیں کام کرنا ہے. انشاءاللہ آج ہی امت کھڑی ہو جائے گی, زندہ ہو جائے گی. اب مسئلہ کیا ہے کہ اس وقت میں 500 کی بات کر رہا ہوں. منشی پلیا میں درس ہوتا ہے ہر مہینے کے پہلے اتوار کو, میں جاتا ہوں وہاں. مجمع بہت کریم آتا ہے وہاں پر, ان کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں. اب اگر میں مطالعے کے بغیر پہنچ جاؤں تو مجھے تو وہاں سے شرمندہ ہو کر واپس آنا پڑے گا. اور میں نے جب مجھے کبھی کوئی تقاضا ہوا, کسی سفر میں جانا پڑا, اور میں نے کوشش کی کہ کسی کو بھیج دوں, میں نے ان سے لاکھ کہا کہ پڑھ کر کے جانا, ایسے مت جانا, سوالات ہوں گے وہاں پر. چونکہ وہ اس دنیا سے آ رہے ہیں جہاں سوال ہوتا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ یا کوئی بے عزتی کی بات اس میں نہیں ہے. ہم سے سوال کیسا کر لیا؟ بالکل نہیں. اور مجھے شکایت ہے کہ جو بچے گئے بعد میں بغیر پڑھے چلے گئے, وہی رٹے رٹائے قصے, وہی رٹی رٹائی باتیں, نہیں, وہ سب سن چکے ہیں. آپ اگر اپنا مقام پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی, اور محنت کر کر کے اپنی چیز پیش کرنی پڑے گی. یوٹیوب پر اتنی تقریریں پڑھی وہ روز سنا کرتے ہیں. آپ یوٹیوب سے تیاری کر کے جائیں گے تو کیا نئی چیز پیش کریں گے؟ اور میں جو ہمارے کچھ دوست ایک کتابیں لکھنی شروع کر دی, میں نے کچھ سمجھایا بیٹھ کر کے. درجے میں بہت سے ہمارے ساتھی میں کہتے ہیں بھائی ایسا ہے, آپ 100 کتابیں لکھو کوئی فائدہ نہیں, ایک کتاب لکھو, لیکن ایسی کتاب لکھو کہ پھر دنیا میں اس کے مقابلے کے لیے کوئی کتاب نہ ہو, وہ مرجع بن جائے کتاب. ارسطو کو دنیا جانتی ہے, کتنا بڑا مصنف تھا, 100 کتابیں لکھی تھی, اس کی صرف ایک کتاب ہے ریاست. ارسطو کی صرف ایک کتاب ہے بس, ساری دنیا میں اس کے چرچے, اور ہم 50 کتابیں لکھتے ہیں اور کوئی پڑوس کے لوگ ہم کو نہیں جانتے. تو ضرورت اس بات کی کہ ہم محنت کریں, خود اپنا مقام بنائیں. اور بہت زمانے میں آپ اس کے شکایت نہیں کریں گے کہ وقت نہیں ہے, کام نہیں مل رہا نا. ایک وقت آئے گا کہ ہماری طرف شکایت کریں گے بھیا تھوڑی دیر مجھے آرام کرنے دو, اتنا کام ہے. لیکن شرط یہ کہ آپ تیاری کے ساتھ آئیں گے, اور اگر بغیر تیاری کے آئیں گے دنیا نہیں پوچھے گی. انگریزی زبان آپ سیکھ رہے ہیں, اللہ کرے کہ یہ آپ کی, میں زبان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں دعا دے رہا ہوں اللہ کرے یہ عبادت بن جائے اور آپ کو جنت لے جانے کا ذریعہ بن جائے. صرف یہاں یہ ذریعہ معاش نہ بنائیے, اس کو عبادت بنائیے, اور جنت جانے کا ذریعہ انگریزی زبان کو بنائیے. مروب مت ہوئیے. کیا ضرورت ہے کہ دنیا اسی راستے سے چیزوں کو سیکھ رہی, تو اس راستے سے اس کو ہم دین پہنچائیں گے انشاءاللہ. اور میں بس دنیا میں نئی چیزوں کی کیسے قدر کی جاتی ہے, میں نے سیرت پر بہت سی کتابیں پڑھی, لیکن ابھی جرمنی کی ایک بچی جو مسلمان ہوئی, اور ہوا یہ کہ جرمنی میں دیکھیں کام کیسے کیا جاتا ہے. دعوت کے کام کے راستے کوئی کتنا بند کرتے, اللہ کا شکر دنیا گلوبل ہو گئی, راستے بہت کھل جاتے ہیں. وہاں جو مسلم تنظیمیں ہیں یورپ میں, انہوں نے ایک نظام بنایا کہ جو بچے کالجز میں پڑھتے ہیں ہم ان کے درمیان سیرت کمپٹیشن کرائیں گے. اس میں شرط رکھی کہ ہم کسی مسلمان کو پرمیشن نہیں دیں گے. گریجویشن کے اوپر کے بچوں کو الاؤ کیا, یہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے, حصہ لیں گے. دور نیا ہے, تو نئے دور کے اعتبار سے انہوں نے کتابوں کا جو سلیکشن کیا وہ زیادہ تر انگریز رائٹرز کی کتابیں رکھی, لیکن پہلے خود پڑھی اور پڑھنے کے بعد کتابیں رکھی, اور کمپیوٹر پر سب کو ڈال دیا.
نہ کہیں جانے کی ضرورت ہے، نہ کتاب پڑھنے کی، وہ کتاب خریدنے کی ضرورت ہے، کمپیوٹر پر کتاب پڑھیے، آبجیکٹو ٹائپ سوالات ہیں وہیں جواب دیجئے، آن لائن بھیج دیجئے، کمپیوٹر چیک کرے گا، چیک کر کے فرسٹ پرائز، سیکنڈ پرائز، تھرڈ پرائز، کنسولیشن پرائز سب اس میں طے کیے گئے۔ لیکن جو بچی اسلام لائی، میں نے دیکھا کہ کتنی ڈیپ جا کر اس نے پڑھا سیرت کو۔ بلکہ میں یہ نہیں دعویٰ کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایسی تحقیق نہیں ہوئی ہوگی، میں یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ میں نے نہیں پڑھی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ سیرت پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی، اس سے اچھی لکھی گئی ہوں گی، لیکن بلکہ اس نے نئے انداز سے اس نے بعد میں ایک نوٹ لکھا کہ میں کیا کیا چیزیں ہیں جو میں نے دیکھی ہیں اور جس کے ذریعے سے میں سمجھ گیا کہ یہ پروفٹ ہی ہے، انسان نہیں کر سکتا۔ 3-4 پوائنٹ اس نے لکھے اس بچی نے۔ پہلا پوائنٹ اس نے لکھا کہ جس طریقے سے ایک شخص حالات میں گر جائے اور اس قدر حالات میں گر جائے، دنیا میں ایسا شخص ہم کو نہیں ملا۔ دنیا میں آنے سے پہلے باپ چلے گئے، آنے کے بعد ماں چلی گئی، دادا چلے گئے، چچا بھی چلے گئے، ساری دنیا دشمن ہو گئی، کوئی 2 میٹھے لفظ اور تسلی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنے گھرے ہوئے حالات، لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں، یا آؤٹ آف وے چلے جاتے ہیں، غلط قدم اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن میں نے ان کی پرسنالٹی کو دیکھا کہ اس کے باوجود یہ کنٹرولڈ ہے، ڈسپلن میں ہے، آؤٹ آف وے نہیں جا رہے ہیں۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، اس بچی نے لکھی کہ انہوں نے ان حالات سے نکلنے کے لیے جو بھی راستے بنائے سب پازیٹیو ہے، اور ڈیٹیل لکھی، میں اس وقت نہیں پیش کر سکتا، پڑھنے کے لائق اس کا چیپٹر۔ ایک انگریز اب مسلمان ہے، پہلے انگریز تھی جب پڑھ رہی تھی سیرت۔ اور تیسری چیز اس نے جو لکھی وہاں پر کہ کبھی پوری زندگی میں مایوس نہیں ہوئے، اور حوالہ کہا دیا غزوہ خندق کا کہ حالات ایسے کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں کہ نہیں روم کے قلعے فتح ہو گئے، شام کے فتح ہو رہے ہیں، دنیا کہے گی دیوانے ہو گئی ہیں، جان بچانا مشکل ہے، شام نظر آ رہے ہیں ان کو۔ اور چوتھی بات جو اس نے لکھی، طبیعت خوش کر دی کہ یہ انسان نہیں کر سکتا کہ جو ان کے سامنے حالات تھے وہیں سے انہوں نے راستے بنا لیے، حالات پڑے وہیں سے راستے بنا لیے۔ پھر میں اتفاق سے درس دے رہا تھا تو مجھے بات آئی کہ اللہ تعالیٰ حالات سے کیسے راستے بناتے ہیں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ۔ جن بچوں نے سورہ کہف پڑھ لی ہوگی، ان کے اساتذہ نے پڑھایا ہوگا، یہ پورا پس منظر، اور چھوٹے جو بچے ہیں نہیں پڑھی اپنے سینئر سے پوچھ لیں گے کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، کہ سورہ کہف کے شان نزول میں یہ چیز ہے۔ اب وہاں پر ایک مسئلہ ہے، آپ مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً 15 روز تک وحی نہیں آئی، اور آپ نے حضور پاک علیہ السلام کی کیفیت مفسرین نے لکھی ہے، آپ پریشان رہتے تھے اور طرح طرح کے خیالات آتے تھے اور لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا کہ کیسے جو آپ کے سامنے چیلنجز ہوتے ہیں ان کو اپرچونٹیز میں کیسے چینج کرتے ہیں۔ اور میں نے مفسر کو پڑھا، کیا بات لکھی اس شخص نے، تب اس بچی کی بات سمجھ میں آئی۔ یقیناً یہ چیزیں حضور پاک علیہ السلام کی حیات میں رہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اگلے دن چاہتے تو جواب آ جاتا، ہوتا تھا یہی، تبھی تو آپ نے کہا تھا کل بتاؤں گا۔ اور کبھی کبھی تو بیٹھے رہتے، جبریل جواب لے کر کے آ جاتے تھے، آپ نے سب پڑھا، لیکن اگلے روز جواب نہیں آیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے۔ دراصل اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ بات پھیلے، ٹاک آف دی ٹاؤن بنے، زبان پر چڑھ جائے، بچہ اس کو سنے، اس کے چرچے ہوں، یہ گھر کے اندر نہ رہے، یہ مکے کے اندر نہ رہے، یہ مکے کے باہر دوسرے قبیلے تک یہ بات پہنچے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اسی وقت اس ڈیلیگیشن کو جواب دے دیتے تو بات وہیں کی وہیں ختم ہو جاتی، لیکن اللہ نے چیلنجز کو کیسے اپرچونٹیز میں چینج کیا۔ پہلے گھر صبح ہوتی تھی، ہر شخص پوچھتا تھا کوئی جواب دیا، پھر مذاق اڑانا شروع کرتے تھے، بچے پوچھتے تھے کوئی جواب دیا نہیں، پھر مذاق اڑانا شروع کرتے تھے، اور حضور صرف گھر میں اپنے آپ کو حضور نے قید کر لیا، نکلتے نہیں تھے کہ باہر کیا جواب دیں گے۔ 15 دن کے بعد جب جواب آیا، اللہ رب العزت نے انقلاب برپا کر دیا کہ جواب جیسے ہی پھیلا ویسے یہ بات پہنچ گئی کہ یہ پیغمبر ہے۔ اگر جواب گھر کے اندر رہتا تو یہ بات باہر میں پہنچتی۔ میں نے یہ واقعہ آپ کو بچوں یوں سنایا کہ اس وقت جو وقت ہے یہ کام کا وقت ہے۔ ہمارے دشمنوں نے، میڈیا نے بہت اچھا کام یہ کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف، دین کے خلاف، اسلام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، دین کی بنیادوں کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے
ان کے ذہنوں میں سوالات پیدا کر دیے. سوال کا پیدا ہونا آدھا علم ہے. سوال پیدا کرنا بہت بڑا کام ہے جو دوسروں نے کر دیا ہے. اب اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم کو معلومات ہے تو انگریزی نہیں آتی, اور جن کو انگریزی آتی ہے ان مسلمانوں کو جو کالج پہ گئے ان کے پاس جواب نہیں ہے. تو آپ بہت قیمتی سرمایہ ہے اس وقت امت کے لیے. آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس موقع پر یہ توفیق دی ہے, اور یہ موقع بہت کام کا ہے. اور انشاءاللہ العزیز رپورٹیں جو آپ کے سامنے نہیں لائی جاتی ہیں, سچی بات یہ ہے کہ انقلاب جو خوب تیزی سے آ رہا ہے, یورپ میں خوب تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. افغانستان فلسطین کے اس ظلم کے بعد دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیلنجز کو اپرچونٹیز میں کیسے چینج کیا جائے اس کے لیے بہترین موقع ہے. اور شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت دی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ قبول فرمائے اور آپ سے خوب کام لے, اور آپ کی ان کوششوں کو آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. آپ اپنے اساتذہ کی قدر کریں, خوب ان سے محبت کریں. میں یہاں پر ایک بات بیٹھ کر بچوں عرض کر دوں کہ جب میں ندوے میں پڑھتا تھا میں نے 16 سال ہاسٹل میں گزارے ہیں. اس وقت جو ندوہ آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً میرے سامنے بنا ہے. میرے سامنے صرف یہ عمارت تھی, دارالعلوم تھا, شبلی, اطہر, سلیمانیہ, بس اور کچھ نہیں. بغل والی عمارت مہد القرآن اور وہ وغیرہ نعمانیہ وغیرہ وغیرہ جتنے سب رواق حبیب سب میرے سامنے بنے. یہاں باغات تھے, ہم لوگ کرکٹ کبڈی کھیلا کرتے تھے دن بھر. لیکن میں ایک بات بس اپنے تجربے کی بچوں زندگی میں کہہ رہا ہوں کہ میں پڑھنے میں بہت تیز نہیں تھا کبھی بھی. ایک تو میں چونکہ بڑے گھر کا تھا اس لیے میرے ذہن میں خبط تھا کہ ہم کیا پڑھیں گے کیا لکھیں گے. لیکن میں نے ہمیشہ ایک چیز کی ہے, اور شاید اسی کی بدولت اللہ نے مجھے توفیق دی. میں یوں کہتا ہوں میرے ساتھ جو لڑکے ذہین ترین لڑکے تھے وہ غائب ہو گئے. میرا کہیں ذہینوں میں نام و نشان نہیں تھا. پوری زندگی میں بغیر کسی شرم جھجک کے کہہ رہا ہوں صرف ایک بار 3rd پوزیشن آئی میری پوری زندگی میں. اپنے درجے میں صرف 3rd پوزیشن, ایک کبھی فرسٹ نہیں آیا, کبھی سیکنڈ نہیں آیا, صرف ایک بار 3rd پوزیشن آئی. اور 16 سال میں نے یہاں ہاسٹل میں گزارے اور 20 اساتذہ رہے. بس ایک کام میں نے کیا, کبھی کسی استاد سے میں نے گستاخی نہیں کی, بدتمیزی نہیں کی, ادب احترام کرتا رہا. تو استادوں کی دعائیں میں نے بہت لی. تو اللہ کا شکر اللہ نے اس ناکارہ کو بھی کسی لائق بنا دیا. تو یہ بس میرا تجربہ زندگی کا ہے کہ اگر آپ دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں اپنے ادارے سے, اپنے اساتذہ سے, یہاں کی مٹی سے, یہاں کے ذرے ذرے سے بے پناہ محبت کریے. آپ اس کی فکر مت کریے کہ آپ بہت ذہین نہیں ہیں, بہت باصلاحیت نہیں ہیں. قابلیت الگ چیز ہے, قبولیت الگ چیز ہے. اللہ کس سے کام لے گا یہ اللہ کا نظام ہے. اگر یہ چیزیں رہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی بلند مقام عطا فرمائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے بچوں دعا کر لیں, لیکن میں کبھی پھر آؤں گا. ایک سیشن یہاں سوال و جواب کا بھی ہونا چاہیے. بچوں کے ذہن میں جو سوال ہیں حالات کے اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے, دور کے اعتبار سے, دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں. ہم انتہائی ناقدر ہیں, احسان فراموش ہیں, احساس کمتری کے مریض ہیں. آپ نے علم دین کی تعلیم کے لیے, اس کی خدمت کے لیے ہمارا انتخاب کیا ہے, لیکن ہم دنیا سے, دنیا والوں سے اور پیسے والوں سے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں. اللہ ہماری اس کمزوری کو دور فرما. اللہ علم دین کی قدر کرنے کی, اللہ اپنے آپ کو با توفیق سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ یہ سمجھنے کی ہم خوش نصیب ہیں اللہ جس کو آپ نے قبول فرمایا ہے. اللہ یہاں پر موقع عنایت فرمایا ہے. اللہ یہاں پر جتنے مواقع ہیں, جتنا وقت ہمارے مقدر میں ہے, اللہ اس وقت سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم نے بزرگوں کو ہمیشہ دعائیں مانگتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ آپ سے ہمیشہ روتے ہیں, گڑگڑاتے ہیں. ہم نے ایک بار اپنے استاد سے پوچھا, آپ لوگ اتنا اللہ کا دین کا کام کرتے ہیں پھر بھی اللہ کے سامنے کیوں روتے ہیں؟ اساتذہ نے جواب دیا کہ میرے بچے, ہم اس لیے روتے ہیں کہ کہیں اللہ قیامت میں یہ نہ کہے کہ تم اس سے زیادہ کام کر سکتے تھے, تم نے کیوں نہیں کیا. اللہ بہت کام کے بعد بھی کوئی شک نہیں ہم اس سے زیادہ کر سکتے ہیں. آج بھی بے انتہا وقت ہے جو ہمارا ادھر ادھر خرافات میں, غفلتوں میں گزرتا ہے. اللہ ہمیں ایک ایک لمحے کو دین کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس ادارے کو قبول فرما,
یہاں کے اساتذہ کو قبول فرما، اس بچوں کو قبول فرما۔ اللہ دنیا آخرت ہر جگہ کی ساری ضرورتوں کو پورا فرما۔ اللہ دنیا کی ضرورتوں سے انہیں بے نیازی عطا فرما۔ اللہ دین کی خدمت کے لیے ان میں شوق اور جذبہ اور توفیق عطا فرما۔ اللہ ندوے کی بطور خاص حفاظت فرما۔ اللہ ندوے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے دیگر چھوٹے بڑے تمام مدرسوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ یہ احساس رہے کہ ہم نائب رسول ہیں، اللہ دین کے داعی ہیں، دین کے سپاہی ہیں، ہم دنیا سے الگ ہیں، عام مسلمانوں میں ہمیں بہر کے فرق ہے۔ اللہ ہم پر شرعی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کا احساس اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، الحمد لله رب I would like to call all the star performers, please come to the stage for group photo. And speakers also, please. And we are much grateful to our chief guest for giving his precious time to us and our students. And inshallah we will try to follow his guidance, his golden pieces of advices and guidance. And once again, thank you very much for coming here. With this, I wind up this wonderful program with dua Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah.